الرحیم۔ مسئلہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ظاہریہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ دلیل وہ حضرات حدیث باب سے کہ سم اللہ سے استدلال کرتا ہے کہ یہ سم اللہ جو ہے وہ امر وجوب کے لیے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانا واجب ہے۔ جمہور حضرات کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کھانا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ جمہور کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے سلسلے میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں اور نہ انہوں نے حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ جب کھائے تم میں سے کوئی ایک اپنا کھانا پس چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، اگر وہ بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو سم اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے، ابتدا میں اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ اب بسم اللہ کہنے سے متعلق چند احکام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ کھانے سے پہلے سے بسم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ما قبل میں حدیث میں گزرا ہے، لیکن نہ علامہ نووی کہتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا سے بسم اللہ کے الفاظ سے کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ اگر پوری بسم اللہ پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ بآفاظ بلند یہ پڑھنا مستحب ہے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے، لیکن امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے الفاظ بھی نقل کیا کہ یہ الفاظ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب کھانا کھانے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کھانا شروع کیا تو اس میں شیطان بھی شرکت کر لیتا ہے۔ جیسے کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب وہ کھانا ختم کرنے والا تھا اس نے بسم اللہ وَلَهُ آخرہ تو پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب اس نے کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ظاہر پر معمول ہے کہ اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان حقیقتاً اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ اب اکٹھے کھانے والوں کے لیے تسمیہ کا کیا حکم ہے کہ آیا کہ تسمیہ دسترخوان پر اکٹھے اگر کھانا کھا رہے ہو تو سب لوگ بسم اللہ کہیں، لیکن شافعیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہ ایک آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ وہ دلیل سم اللہ کے وہ کہتے کہ نہ اس کے کہنے کی وجہ سے شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ جمہور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے حضرت حذیفہ، اچانک ایک لڑکی اسے کوئی ہانک رہا تھا وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک فرد کے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان کھانے میں شریک ہو سکتا ہے، اس لیے اس کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک صحابہ نے تو یقیناً بسم اللہ پڑھ لی تھی، اس لیے شیطان اس اعرابی اور لڑکی کے ذریعے کھانے میں شرکت کی کوشش کر رہا تھا۔ باقی پانی اور دودھ اور سب مشروبات کے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے، بلکہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب دائیں ہاتھ سے کھانے کا کیا حکم ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانے کا امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانے میں واجب اور استحباب دونوں نقل کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے یہ وجوب پر یہ حدیث نقل کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس لیے تکبر کی وجہ سے یہ الفاظ کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا کرے تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہی نصیب نہ ہو۔
تو اس کے بعد وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک بھی نہ اٹھا سکا۔ دوسری حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا اور پانی وغیرہ پینا یہ مستحب ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے اگر کسی سے کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا یہ استحباب کے لیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔